اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک ایمان فروز اور حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے نیک بندوں کی کرامات کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے والد کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا والد روزانہ ایک برتن میں دودھ لے کر مندر جاتا ہے۔ ایک دن بچی نے معصومیت سے اپنے باپ سے پوچھا، بابا، آپ ہر روز دودھ لے کر مندر کیوں جاتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، بیٹی، میں یہ دودھ اپنے دیوتا کے سامنے روزانہ چڑھاتا ہوں۔ بچی نے دوبارہ سوال کیا، بابا، کیا وہ یہ دودھ پی لیتے ہیں؟ باپ نے کہا، نہیں بیٹی، وہ یہ دودھ نہیں پیتے، ہم دودھ ان کے قدموں میں رکھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ بچی نے حیرت سے کہا، پھر آپ روزانہ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اگر وہ دودھ پیتے ہی نہیں تو دودھ لے جانے کا کیا فائدہ؟ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، تم بھی عجیب سوال کرتی ہو، کیا کبھی پتھر دودھ پیتا ہے؟ بچی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بابا، کل آپ کی جگہ میں مندر جاؤں گی اور اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ باپ نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، اچھا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چلی جانا، مگر ضد مت کرنا۔ بچی نے کہا، بابا، بس مجھے اجازت دے دیں، میں ضرور جاؤں گی۔ اگلے دن بچی نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور مندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دودھ اپنے سامنے رکھا اور بت کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ معصوم بچی بت سے کہنے لگی، اگر تم واقعی میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ لیکن وہاں بت مکمل خاموش تھا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی حرکت ہوئی۔ بچی نے دوبارہ کہا، میں تیرے سامنے دودھ لے کر آئی ہوں، اگر تم واقعی میرا خدا ہے تو اسے پی لے۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں آج اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ کافی دیر گزر گئی مگر کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ بچی نے روتے ہوئے کہا، اے میرے خدا، آج تم یہ دودھ پی لے، اگر تو نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بچی نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ درد سے روتی ہوئی مسلسل بت سے دودھ پینے کی التجا کرتی رہی۔ اسی دوران وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا انہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اس بچی کو خون میں لت پت اور روتے ہوئے دیکھا تو اس بچی کے قریب تشریف لے گئے اور محبت سے پوچھا، بیٹی، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، بابا، آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی، پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے۔ بچی نے جواب دیا، بابا، یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ یہ دودھ پی لے، مگر یہ دودھ نہیں پیتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، بیٹی، یہ تو پتھر ہے، یہ دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ بچی نے فوراً جواب دیا، نہیں بابا جی، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی، یا تو اسے دودھ پینا ہوگا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی کی یہ بات سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو پھر یہی صحیح۔ بچی نے کہا، جی بابا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ انہوں نے بت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پتھر، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کس بچی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ یہ کب سے تمہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ کا ارشاد اپنی زبان مبارک سے فرمایا
کہ وہ پتھر حرکت کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں موجود دودھ کا پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی کے چہرے پر فوراً خوشی چھا گئی۔ وہ مسکرانے لگی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ اس کے ماتھے پر زخم تھا، کپڑوں پر خون کے نشانات تھے، مگر چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ جب محلے والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ کسی نے کہا، اس کے سر سے خون کیوں بہہ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے میں بچی کا والد آ گیا۔ بچی کے والد نے بھی گھبرا کر پوچھا، بیٹی آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ یہ سن کر گھر والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے، شاید چوٹ لگنے کی وجہ سے بچی کے ذہن پر اثر ہو گیا ہے۔ والد نے دوبارہ کہا، بیٹی مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ بچی نے کہا، بابا میں کل آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ لیکن پھر بھی کسی کو یقین نہیں آیا۔ تب بچی نے کہا، اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو کل میرے ساتھ مندر چلیں، آپ سب کو اپنی آنکھوں سے دودھ پیتا ہوا دکھاؤں گی۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو پوری بستی کے لوگ اس بچی کے ساتھ مندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ وہ بت کے سامنے پہنچی، پیالہ رکھا اور بولی، لو آج پھر میں دودھ لے کر آئی ہوں، اسے آج پھر پی لو۔ مگر بت بالکل خاموش تھا، نہ کوئی حرکت ہوئی اور نہ دودھ پینے کی کوئی علامت ظاہر ہوئی۔ بچی نے انتظار کیا، پھر روتے ہوئے بولی، اے میرے خدا، آج میری عزت کا سوال ہے۔ کل میں اکیلی آئی تھی مگر آج پوری بستی میرے ساتھ ہے۔ سب لوگ میری بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ دودھ پی لیں تاکہ ان کو میری بات پر یقین آ جائے۔ بستی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ طنزیہ انداز میں باتیں کرنے لگے۔ بچی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، اے میرے خدا، آج تو دودھ پی لے، ورنہ مجھے مجبوراً کل والے بزرگ کو دوبارہ بلانا پڑے گا۔ شاید ان کے آنے سے ہی تو دودھ پیتا ہے۔ یہ الفاظ ابھی اس کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وہی منظر دوبارہ پیش آیا۔ پتھر میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، اور پوری بستی حیران زد رہ گئی۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ سب لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ ہمارے پتھر بت نے کیسے دودھ پی لیا۔ حالانکہ وہ اس کی پوجا کرتے تھے مگر اس کے دودھ پینے پر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخرکار لوگوں نے بچی سے پوچھا، بیٹی ہمیں بتاؤ کہ کل جو بزرگ تمہارے پاس آئے تھے وہ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ بچی نے جواب دیا، مجھے ان کا نام معلوم نہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، بس اتنا یاد ہے کہ وہ ادھر سے آئے تھے اور پھر اسی طرف چلے گئے تھے۔ یہ سن کر بستی کے لوگ اس بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے درخت کے نیچے پہنچے۔ وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ بستی کے لوگوں نے قریب جا کر عرض کیا، بابا کیا آپ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کل اس پتھر سے دودھ پلوایا تھا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں میں ہی ہوں وہ۔ یہ سنتے ہی بہت سے لوگ ان کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، بابا ہمیں بھی بتائیں کہ وہ کون سا جادو ہے جس سے آپ کی وجہ سے پتھر دودھ پینے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کسی جادو یا منتر کی طاقت نہیں ہے، یہ سب میرے پروردگار کی قدرت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، بابا آپ کے پروردگار کون ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اسے موت دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو
اپنی قدرت سے چلاتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ لوگوں نے دوبارہ پوچھا، بابا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا تعلق دین اسلام سے ہے اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ اس دوران سب سے پہلے اس بچی کا والد آگے بڑھا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا کیا آپ صرف اس پتھر کو دودھ پلانے کے لیے تشریف لائے تھے، یا آپ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے آئے تھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ روایت کے مطابق اس کے بعد پوری بستی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے نیک بندوں سے محبت اور ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اصل طاقت نہ کسی جادو میں ہے اور نہ کسی انسان کی ذاتی قدرت میں، بلکہ حقیقی قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔